ذہن میں ایک واقعہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں۔ میرے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ ایک آج کے دور کا کوئی مجاہد تھا، اس کے دل میں یہ بات انگڑائی لیتی رہتی تھی کہ ہم نے بھی تو بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے بھی تو پورے خاندان ذبح ہو گئے، ہمارے بچوں کے بھی تو چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ تو اس کے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ صحابہ کرام بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو کوئی ایسے فرق والی بات نہیں ہے، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی تو قربانیاں دی ہیں۔ اس کے تصور میں یہ بات کہیں نہ کہیں مچلتی رہتی تھی کہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان ہیں، تو ہم بھی کوئی چھوٹے مسلمان نہیں ہیں۔ اپنی قربانیوں کی وجہ سے، پیش کی گئی خدمات کی وجہ سے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ رات کو سویا تو کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ڈبل ڈور گاڑی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں اور ہم بھی ساتھ ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ گاڑی پتھروں پر، چٹان پر چڑھتے ہوئے جا رہی ہے اور ایک دم سے اس کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی۔ تو کہتا ہے ہم فوراً دوڑے کہ اس گاڑی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی زیادہ نیچے چلی جائے اور کھائی میں گر جائے اور حضور علیہ السلام کو چوٹ لگے۔ تو کہتا ہے ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم جلدی سے کچھ پتھر اٹھائیں اور ان کو گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھیں تاکہ گاڑی سرکنے سے رک جائے اور کھائی میں جانے سے کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ کہتے جب ہم پتھر تلاش کر کے لائے تو میں کیا دیکھتا ہوں، ہمارے پتھر لانے سے پہلے چاروں ٹائروں کے نیچے صحابہ نے اپنے سر رکھے ہوئے۔ کہتا صبح اٹھ کے میں نے توبہ کی، میں نے کہا نہیں، مصطفیٰ کریم کے صحابہ جتنے بڑے مسلمان تھے اتنا بڑا مسلمان کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے علماء کرام سے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے بعض لوگ مذاکرات کرنے آتے، بات چیت ہوتی اور واپس چلے جاتے، تو وہاں مکہ سے ایک شخص آیا، اس نے ساری صورتحال دیکھنے کے بعد جب واپس مکہ کے کافروں کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے سردار دیکھے ہیں، بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے دربار کا جو منظر میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس بات اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو سانس لینے کی آواز بھی رک جاتی ہے، وہ اتنی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں، اور اگر حضور لعاب ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے حضور کا لعاب اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام جب وضو کے لیے پانی منگوا لیں تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں کہ پچھلی نماز کے وقت میں وضو کا پانی تم نے لیا تھا، اب مجھے یہ شہادت لینے دو۔ اس نے کہا جو وہاں پہ محبت کا منظر میں دیکھ کے آیا ہوں وہ دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت چنی تھی، منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے حضور سے پہلے جتنے نبی آئے سب نے آ کر لوگوں کو کہا ہم نبی ہیں، رسول ہیں، اور ہر کسی نے آ کر یہ کہا ایک ہمارے بعد آئے گا جو آخری ہوگا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء نے میرے نبی کا انتظار کیا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا۔ میں اکثر ساتھیوں کو یہ مثال دیتا ہوں، فجر کی نماز میں کوئی امام مسجد سے آ کر کہے نا امام صاحب رات خواب بچ حضور نے زیارت ہوئی ہے، تو امام صاحب آخر نماز 5 منٹ لیٹ کرساں ذرا دس تو صحیح زیارت کس طرح ہوئی ہے؟ وہ بندہ بتاتا ہے کہ حضور کسی سواری پہ سوار تھے، یا وہ بتاتا ہے کہ وہ مسجد میں تھے، یا وہ بتاتا ہے کہ میرے گھر میں تھے، یا وہ بتاتا ہے کہ کسی باغیچے میں تھے، بس میں نے ایک جھلک دیکھی۔ جس نے خواب میں جھلکی دیکھی ہو امام مسجد کو بتائے تو امام مسجد خوش ہو جاتا ہے، بتانے والا خوش ہو جاتا ہے، محلے کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو حضور کی جھلکی نظر آئی ہے، زیارت ہوئی ہے۔ جس کو ایک لمحے کے لیے حضور کی زیارت ہو جائے وہ اپنے آپ کو نصیب والا سمجھتا ہے، اس کے بیوی بچے اور اس کے دوست اس کے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حضور سے محبت کرنے والا، حضور نے اس کو اپنی جھلکی دکھائی ہے۔ بنی گالا کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، جس کو حضور کی جھلکی نظر آ جائے وہ تو ہو گیا نصیب والا۔ جو ابو بکر حضور کو گود میں سلا کر دیکھے اس کا مقام کیا ہے؟ جس نے لمحہ بھر کے لیے خواب میں حضور کو دیکھا اس کا تو شان اونچا۔ حبشے کے کالے بلال نے مارے کھا کے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔
تو پیغمبر علیہ السلام کے ان صحابہ کرام نے مشکل ترین حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور حضور علیہ السلام پر اس وقت جو قرآن مجید نازل ہوتا صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، آپس میں دور کرتے، ان کو اہتمام کے ساتھ لکھوایا جاتا اور بار بار اس کو تلاوت کیا جاتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے عموماً حضور علیہ السلام کا مزاج حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کرنے کا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس سال پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ جو لوگ عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اطراف میں آج بھی اس جگہ پر ایک الگ رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے، اور آپ کو وہاں کے مقامی لوگ بتائیں گے یہ پتھر آج بھی اسی جگہ پر ہے جہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل سے دور کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا۔ پھر یہ قرآن مجید نے سینکڑوں سال تک پوری دنیا کے اوپر حکومتی سطح پر اس نے راج کیا۔ ہم تو ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے اور ایسے دور میں ہی شاید مر جائیں گے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، الماریوں میں محفوظ ہے، لیکن قرآن مجید بطور نظام کے دنیا میں کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ یہ ایسی بدقسمت صدی ہے جس میں اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ یہ بھی قریب کے عرصے میں ہمارے ہمسائے ملک میں قرآن مجید کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دی۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استحکام عطا فرمائے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نظام کے نفاذ کو اللہ پاک ہمارا مقدر فرما دے۔ ابھی پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں جب جھگڑا ہو رہا تھا، پنجاب اسمبلی میں جب بہت شور شرابہ تھا، کوئی کسی کی بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو جیسے ہی مؤذن اذان دیتا تو سپیکر کہتا اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو سب خاموش ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی فوراً دوبارہ جھگڑا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا جناب سپیکر، ایک بات تو ساری دنیا نے دیکھ لی، اگر ہماری آوازیں خاموش ہوتی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتی ہیں، تو اس اذان سے ایک بات کو سمجھ لیجئے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لا کر ہم نافذ کر دیں تو یہ ساری فالتو آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نظام جب آئے گا تو اس وقت پھر چوریاں ڈکیتیاں تو ختم ہو جائیں گی نا۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن مجید میں تو ہے جی چور کا ہاتھ کاٹ دو، آپ نے چوری کرنی ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو نہیں کرنی، پھر تمہیں کٹنے سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیا پریشانی؟ جی قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ زنا کرے تو اس کو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہو تو رجم کر دو، تمہارا کرنے کا ارادہ ہے؟ کہتا نہیں میرا تو نہیں ہے، پھر ڈر کس گلا نا، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ میں پچھلے دنوں یورپ میں تھا، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو میڈیا اچھال کے پہاڑ بنا دیتا ہے، چونکہ مسلمان ملکوں کی چیزیں اور مسلم سوسائٹی میں ہونے والی چیزوں کو تو ان کو پہاڑ بنانا ہے۔ ناروے کی جو سالانہ رپورٹ شائع ہوئی اس میں انہوں نے لکھا کہ پورے یورپ میں سب سے زیادہ 12 سال کی بچیوں کا جو ریپ ہوا وہ ناروے میں ہوا، اور اس میں زیادہ تر جو واقعات جن لوگوں کے ذریعے ہوئے ہیں وہ ان بچیوں کے سکول کے اساتذہ ہیں۔ ایک طرف تو یہ رپورٹ شائع ہو رہی ہیں کہ اتنی 100 اتنے ہزار اور یہ ساری چیزیں ہو رہی، اور دوسری طرف اسلام اگر ایک قتل ہوا اور اس کے بدلے میں دوسرے کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد سب کی جانیں محفوظ ہو گئی، کسی ایک کی عزت کو پامال کیا گیا اور اس کے بعد اسلامی حدود کے مطابق اس کا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد ہزاروں بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی، تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ والے نہیں کرنا چاہتے جن کو پتا ہے کہ یہ تو 10 درہم پہ ہاتھ کٹنے جا رہے ہیں، ہم نے تو کئی اربوں ڈالر کی ڈکیتیاں مارنی ہیں۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں اسلام کا نظام عطا فرمائے، اور جو لوگ اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قدم مضبوط کر دے۔ اور یہ جتنے علماء کرام اسمبلیوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جتنے علماء کرام سینٹ میں آپ کو نظر آتے ہیں،
جتنے علماء کرام آپ کو ایوانوں میں نظر آتے ہیں، اس پر آپ ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے قدم مضبوط کرے، کیونکہ یہی وہ علماء کرام ہیں جو مختلف ایوانوں میں پہنچ کر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور ان علماء کرام کے وجود کی برکت ہے کہ ایسے ایسے بل پاس ہونے سے رک جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ان علماء کرام کا اللہ تعالیٰ نے وہ روب رکھا ہے کہ اغیار NGOs وہ بل لانے کی جسارت نہیں کر پاتے، صرف اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چٹائی سے اٹھ کے آنے والا ملا بھی موجود ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس نظام کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ اس نظام میں جہاں علماء کرام موجود رہتے ہیں وہاں پہ اغیار آنے کی جرت کرتے نہیں ہیں، اور اگر آ جائیں تو ان کی اس طرح سے منصوبہ بندی مکمل نہیں ہو پاتی جس طرح کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کے علوم کو سیکھیں، سمجھیں، اور قرآن مجید کے علوم کے ساتھ اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو روشنی پھیلائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ میں یہاں پر موجود اپنے طلباء سے، اپنے بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر صرف اتنا پروگرام رکھتے ہیں کہ ہم کسی مسجد میں امامت کروائیں گے، کسی مدرسہ پڑھائیں گے اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تو یہ آپ نے بہت تھوڑی سی بات کو سوچا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ مسجد اور مدرسہ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، بلکہ سوسائٹی میں رہنے والے ہر فرد کو قرآن مجید کے نور کے قریب لانا، قرآنی پیغام کے قریب کرنا، قرآنی میسج کے قریب کرنا، قرآنی اصولوں کے قریب کرنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، تبھی ہمارا معاشرہ ایک قرآنی معاشرے کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو متحد رہ کر مدارس اور مساجد کے ذریعے اسلام کے نظام کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حفظ قرآن مکمل کرنے والے طلباء کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔